آئیڈیا ان کو کیسے آیا؟ ایک وہ خوشحال سادات ان کا جو سابق جرنیل ہے جو ابھی باہر بیٹھا ہوا ہے ایگزائل میں، تو وہ پہلے تو یہاں جمہوریت میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، ان کو اس طرح کے تمام فسادی آئیڈیاز جو ہیں وہ اجیت ڈیول نیٹ ورک جو ہے سوشل میڈیا کا وہ دیتا ہے۔ اچھا، افغانیوں کو یہ میں نہیں کہہ رہا، ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ آئی تھی پورے یورپ کے اندر، یہ 5 لاکھ سے زیادہ پیڈ والنٹیئرز کا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ گھڑنے کا نیٹ ورک ہے۔ مطلب جو آپ کو ایک جذبات آئے تھے تو اس میں آپ نے کہا تھا پھر میں بتاؤں کہ امریکی فوجیوں کو کون کہاں بیٹھ کر کیسے بچیاں پرووائڈ کرتا تھا۔ آپ اس کے آگے بولے نہیں تھے اور میں نے بھی نہیں پوچھا تھا، آج میرا دل کر رہا ہے پوچھنے کو، کیونکہ ہاں نہیں وہ نمک حرام نہ زیادہ ہی چوڑے ہو گئے، تو آج ذرا بتائیں کہ بہنیں بیچنے والے نہیں ہم یہ اور وہ بھی پڑھائے نا کہ اصل ایشو کیا تھا کہ وہ جی ہم نے خواتین بھیجی ہیں، ہمیں پیسے تو پورے دو، وہ ہم بیان کر گئے نا، اصل وجہ تو یہی رہے گی نا، کاروبار بزنس انٹرسٹ۔ ابھی ایک اور بتاتا ہوں، اب بزنس انٹرسٹ ادھر بھی ہے نا کہ یہ جب سے حافظ آئی ہے اس نے سمگلنگ بند کر دی ہے۔ جو پاکستان میں ان کی بات کرتی ہے وہ بھی ان کا نام بھی سمگلنگ کے اندر ٹاپ پہ۔ آپ دیکھیے میں پولیٹیکل قیادت کا کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن جو ان کے حق کے اندر اس وقت بہت بڑے بڑے منہ کھول کے اور چادریں اوڑھ کے بات کرتے ہیں، ان کی پاکستان میں وجہ شہرت جو ہے سمگلنگ تو نہیں نہیں سمگلنگ بھی ہاں وہ بھی ہے کہ خوبصورت لڑکے جو ہیں وہ افغانستان جانے سے ڈرتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ نے جگت لگانی ہے نا تو کہتے ہیں تینوں میں افغانستان بھیج دینا، مطلب دھمکی دینی ہے، کہتے ہیں نا یار یہ کیا پہلو ہے، اس کو ذرا سیریس ذرا بتائیں۔ دیکھیں وہاں پہ باقاعدہ انسٹیٹیوشن ہے، اس کو بچہ بازی کہا جاتا ہے ان کی زبان کے۔ ہمارے ہاں بچہ بازی کا بہت ہی قریب مطلب نکلتا ہے تو ہم عمومی طور پہ ڈسکس نہیں کرتے۔ بوغ بچہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ بچے جو ہیں یہ افغان فوج میں زیادہ آگے ہوں، وہی وہ بچے جو ہیں نا بڑے ہو بھاگتے ہیں نا، پھر دوڑ لگایا۔ ہاں یہ خوشحال بھی مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے تو انہوں نے پینٹیں لہرائی تھی، ان کے پاس سب سے آخری ہتھیار یہی تھا کہ وہ پینٹ اتار کے تو لہرا دیں کہ یہ ہماری ٹوٹل متاع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص مولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل، میرے ساتھ رضی دادا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مرشد ٹھیک ہو؟ اللہ کا کرم ہے، تسی کدی کدی سانو یاد کر لیندے۔ ارے یار تسی بڑے بندے ہو، میں کتوں بڑا بندہ ہوں، عوام اکثر تانوں یاد کردی ہے۔ 5 فٹ 9 انچ ہی الحمدللہ پچھلے 40 سال۔ صحیح ہے رضی صاحب، یہ کچھ نمک حرام سوچ رہے ہیں کہ وہ لاہور کے اندر آ کر یہاں پر جھنڈے گاڑیں گے، سفید جھنڈے لہرائیں گے، تو ان کی شان میں تھوڑی سی گستاخی آج تھوڑی زیادہ کرنی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ نمک حرام جو ہے وہ پہلے بھی بارڈر پہ جھنڈے لہراتے رہے۔ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، ہاں جی، یہ افغانستان کے افغان طالبان کی بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں دلچسپ، ہمارے نا کچھ، آپ کو پتہ میں یونیورسٹی پڑھاتا رہا ہوں اور تقریباً میں نے کوئی 18-19 سال مسلسل ایز اے وزٹنگ فیکلٹی پڑھایا جی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک بچہ نے رابطہ کیا کہ جی میں 2002-04 میں آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں فلاں سیشن میں۔ اچھا کلاس میں 50 سے زائد اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، بندے کو یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ وہ ماشاءاللہ اچھے فوج میں چلا گیا، اچھی پوزیشن پہ ہے۔ تو ایک دن اس نے شیئر کیا کہ آج تو نا ہاسے ہی پے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہاسے پے ہوئے ہیں۔ جب افغانستان کے ساتھ کانفلکٹ ہوا نا تو ادھر سے ہمارے بچوں نے اپنی حفاظت تو کر لی، اور اس کے بعد جب ان کو مارنا شروع کیا تو وہ آگے سے لہرا رہے تھے سفید جھنڈا۔ اچھا ٹھیک ہے، ادھر ہمارے جوان یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ افغانستان کا موجودہ جو جھنڈا ہے نا کلمے والا، وہ لہرا رہے ہیں کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ اور مار رہے تھے۔ اچھا یہ ماری یار ہے۔ اچھا وہ پیچھے سے سی او صاحب پوچھتے ہیں کہ جوان وہ سفید جھنڈا لہرا رہے ہیں تو پھر ماری جا رہے ہو، ٹھیک ہے، جو ڈیوٹی پہ کیپٹن ہوں گے۔ اچھا اس نے کہا مطلب کہ اس نے کہا سر نہیں سر وہ اپنا جھنڈا لہرا رہے تھے، ہم نے سمجھا وہ اپنا جھنڈا لہرا رہے ہیں، اتنی مار کھانے کے بعد بھی تو ہم نے پھر اور ٹھوکنا تھا۔ ان کا نہیں وہ سفید جھنڈا لہرا رہے تھے سر، اب ان کا بھی سفید جھنڈا ہے، جو قومی جھنڈا ہے وہ بھی سفید جھنڈا ہے۔ تو فائنلی بلا ان کی نجات کیسے ہوئی تھی؟ اچھا جی،
फाइनली उन्होंने अपनी पेंटें उतार के ना तो वो लहराई, नंगे खड़े हो गए जर्नैल। नहीं, वो लेटे हुए थे, खड़े होते तो ढांसते। हाँ, तो वो जो मोर्चे में छुपे हुए थे उन्होंने वो पेंटें लहराई और उस वक्त तक लहराते रहे जब तक जवानों ने उस चौकी पे या उस मोर्चे पे पहुंच के उनको सरेंडर नहीं करवा लिया। अगर उन्होंने पैंटें उतार दी थी तो वहां तो बड़ा संभव हो गया होगा। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ये जवानों ने अपनी बहुत जबत का काम किया है कि उन्होंने वो वाली वीडियोस जो हैं वो जारी नहीं की। ठीक है ना, बंदा दुश्मन की भी ना सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है। हाँ, ठीक है ना, ये एक प्रोफेशनल सोल्जर की ना, हाईली प्रोफेशनल सोल्जर की एक निशानी होती है। सही सर, कि इन्होंने उसको भी डिसऑनर नहीं किया, हालांकि वो प्रोफेशनल नहीं है। दूसरी तरफ वाले सही, वो इधर उधरों फाड़ के ना भानमती की तरह इकट्ठे कीते हुए ने सही और दौड़ जाते ने जनाबे वाला। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आइडिया इनको कैसे आया? एक वो खुशाल सादात, इनका जो साबिक जर्नैल है, जो अभी बाहर बैठा हुआ है एग्जाइल में, तो वो पहले तो यहाँ जमहूरियत मैं आपको एक बात बताऊं जो आपने हमेशा ज़हन में रखनी है सर। इनको इस तरह के तमाम फसादी आइडियाज़ जो हैं वो अजीत डेवल नेटवर्क जो है सोशल मीडिया का वो देता है। अच्छा, अफगानियों को? हाँ, अजीत डेवल नेटवर्क, ये मैं नहीं कह रहा, डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट आई थी पूरे यूरोप के अंदर, ये 5 लाख से ज़्यादा पेड वॉलंटियर्स का दुनिया का सबसे बड़ा झूठ गढ़ने का नेटवर्क है सोशल मीडिया के ऊपर। ये बात आपने जहन में रखनी। पाकिस्तान के आपको और मुझे नज़र आने वाली बहुत सारी अफ़गान आईडीज़ जो होती हैं, अगर आप सिर्फ उनका लिंगवा फ्रांका पढ़ें, उनकी ज़ुबान पढ़ें, तो वो ज़ुबान अफ़गान की ज़ुबान नहीं होती। अच्छा, हमें भी 40 साल हो गए अफ़गानों के साथ रहते हुए, हमें पता है वो किस तरह उर्दू बोलते हैं या किस तरह की उर्दू लिखते हैं। ठीक है, उनके पढ़े लिखे लोग भी और उनके ये भी, ठीक है, वो इंडियन ज़ुबान होती है, संस्कृत नहीं, जिस तरह की इंडिया के अंदर बोली जाती है ना। हाँ, वो ठीक है, वो जो फे बोलना, हाँ, ठीक है ना, जुबान में वो वाली जुबान होती है। तो हम तो कंटेंट तो सारी उम्र कंटेंट एनालिसिस ही किया है, तो हम उनकी पोस्ट पढ़ के कहते हैं कि ये तो किसी अफगान की लिखी हुई नहीं है। तो सोशल मीडिया ही हमला जो होता है वो होता है इंडिया से, अच्छा, वाया अफगानिस्तान या अफगान कवर लेके। सही। तो ये जो जर्नैल साहब हैं, ऐन मुमकिन है कि ये आईडी तो उनकी जेन्युइन हो, लेकिन ये आउटसोर्स कर दी गई हो। अच्छा, और एक्स की आईडी जो है वो एक से ज़्यादा बंदे ऑपरेट कर सकते हैं। ये सारी बातें रखने के बाद, ठीक है, अफ़गानों को ये सबक पढ़ा दिया गया है और अफ़गानों के हम नस्लों को भी। आप जितनी बुलंद आहंगी से पाकिस्तान और पंजाब को गाली देंगे, उतना बड़ा मफाद वो आपका मुंह बंद करने के लिए आपके मुंह में ठोंस देगा। सही। अगर इफ़ यू वांट टू हैव बिग पाउंड ऑफ फ्लैश, तो आपको बड़ी गाली देनी है। अच्छा, ये उनके लाशऊर के अंदर है। ये जो नफरत का इजहार करते हैं ना, सही, आपको पता, अब जाएं बाजार के अंदर तो मांगने के मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं। एक स्टाइल आपको थ्रेट करके, हाँ जी, भी तो आपसे ज़्यादा खैरात निकलवाई जाती है ना, ये वो वाले हैं। ओके, अच्छा, ये वो वाले हैं। तो वो हमें इस तरह की धमकियां देते हैं जो कि उनकी आइंदा कम से कम 7 नस्लें पैदा हो के भी एग्जीक्यूट करने जोगी नहीं है। ठीक है ना? सही सर। तो वो धमकी, भाई आप ज़रा अपनी सेहत देखें, अपने हालात देखें, ठीक है, तो फिर सानू धमकियां दो। वो तुम अपने सेहत वेखते, अपने काम वेख, अपने दावे वेख। टिंगड़ी पहलवान। अच्छा, एक और रजी भाई, लास्ट टाइम आपने इधर बैठकर मेरे साथ बात की थी, वो आपको पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ आग लग गई, बड़ी वायरल हुई। हालांकि आपने गुस्से में ही, मतलब जो आपको एक जज्बात आए थे, तो उसमें आपने कहा था फिर मैं बताऊं कि अमेरिकी फ़ौजियों को कौन कहाँ बैठकर कैसे बच्चियां प्रोवाइड करता था। याद आया आपको? आप उसके आगे बोले नहीं थे और मैंने भी नहीं पूछा था। आज मेरा दिल कर रहा है पूछने को, क्योंकि अच्छा। हाँ, नहीं, वो नमक हराम ना ज़्यादा ही चौड़े हो गए, तो आज ज़रा बताएं देखो, कि बहनें बेचने वाले। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे।
اینگلو افغان چلیں وار میں جو واپس ہے لیتا ہوں بات. نہیں آپ کہیں میں آپ کو روکوں گا بھی نہیں، بڑی لیکن چیزیں میں آپ نہیں آپ نہیں کہہ رہے. دیکھیے ہمیں پڑھایا گیا کہ افغانستان بہت یہ افغان بہت غیرت مند لوگ یہ ہیں، ٹھیک ہے، پڑھایا گیا ہمیں یہ پڑھایا گیا، تاریخ کے اندر لکھا گیا، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم جب فتوحات کرتا ہوا افغانستان تک پہنچا سر تو افغانوں نے اپنی ایک بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی، رخسانہ نام تھا اس کا، اچھا ٹھیک ہے، اور اس کی فوجوں میں شامل ہو گئے ٹھیک اور شامل ہو کے بر صغیر پہ حملہ آور ہو گئے. ٹھیک الیگزینڈر دی گریٹ کا فائنل جو ٹاکرا ہوا تھا وہ پاک پتن اور ساہیوال کے درمیان ایک قصبہ ہے جس کو ملکہ ہانس کہتے ہیں. ٹھیک ہندو مت کا سب سے پرانا مندر جو ہے وہ وہاں پہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ملکہ ہانس کے ساتھ میرا رومانس یہ ہے کہ وہاں پہ ہر سال ہیر خوانی کا میلہ ہوتا ہے. پورے دنیا سے مختلف سٹائل کے اندر ہیر پڑھنے والے جو ہیں نا وہ وہاں پہ آتے ہیں. صحیح. اور میں بھی اس میلے کا لڑکپن اور جوانی تک جب تک صحت نے اجازت دی ہے میں ریگولر وزٹر رہا ہوں. اچھا ہاں عاشق تھوڑے سے مزاج مطلب نہیں، وہ جو کلچر ہے نا اچھا. وہ صرف ہیر جو لکھی ہے وارث شاہ نے وہ پورے اس وقت کے پنجاب کے کلچر کا احاطہ کرتی ہے نا، تو وہ آپ کو پوری سویلائزیشن بتاتی ہے. اگریڈ ٹھیک ہے. تو وہ سننے کے لیے مختلف آہنگ مختلف لہجوں کے اندر، مطلب ہندکو کا بندہ جو ہے اس کا اپنا پڑھنے کا سٹائل ہے، وہ پرلی طرف ساؤتھ کا وہ سرائکی کا اپنا سٹائل ہے، یہ سینٹرل کا اپنا سٹائل ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی یہ ایسٹرن کا اپنا سٹائل ہے. اگریڈ. اس میں نے مشرقی پنجاب بھارت سے بھی لوگ آئے ہیر پڑھنے کے لیے، تو بڑا تاریخی میلہ ہے. اچھا ٹھیک. تو وہاں پہ جناب لڑائی جو ہوئی تھی اس قصبے کے اندر ملکہ ہانس کے پاس، وہاں پہ ایک بندے نے بھالا مارا تھا سکندر اعظم کو، اور بھالا نیزہ مارا تھا. وہ نیزہ لگنے سے جو کہ زہر آلود تھا ان کو پتہ چل گیا سکندر اور اس کے ساتھیوں کے اب اس نے نہیں بچنا، تو اس کو لے کے واپس دوڑ پڑے یونان کی طرف. اور راستے میں جاتے ہوئے یہ جو آج کل ہمارا بلوچستان کا صحرا ہے یہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی یہاں پہ ٹریول کرتے ہوئے. تو ہماری تاریخ تو یہ ہے. سب سے بڑی جو انسپائریشن ہے ان کی، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کہتا ہوں کہ تاریخ اب بچوں کو صحیح طور پہ بتانی چاہیے، وہ ہے اینگلو افغان وار کی، جس کے بارے میں پینٹنگز ہیں کہ جناب صرف ایک بندہ بچ کے واپس آیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے سب کو ساری انگریز فوج کو مار دیا تھا. یہ نہیں بتاتے کہ اس کی وجہ کیا تھی. اس پہ میں نے کہا تھا نا، پھر میں آپ کو وجہ بتاؤں. بتائیں. میں آج وجہ یہ تھی کہ کابل سے روزانہ خواتین انٹرٹینمنٹ کے لیے گورے کے پاس قلعے میں جاتی تھیں، ٹھیک ہے. تو ان کا جو صلہ خدمت تھا اس کے اوپر پڑ گیا ایک دن پھڈا، اچھا، کہ یہ ہمیں کم پیسے دیے گئے ہیں. خواتین کی طرف سے یہ شکایت ہوئی. تو یہ احباب جنہوں نے کاروبار شروع کیا، افغان جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں کاروبار میں تو افغان پکا ہوتا ہے نا، لیکن وہ بھی تو ہے نا 5,000 کی چیز 5 روپے میں بھی دے گا، لیکن 500 پورے لیتا ہے. 500 لے دے. اگر 5,000 کی چیز 500 میں دے رہا ہے بلکہ 250 میں دے رہا ہے تو 250 پورے لے گا. اس میں سے کوئی رائے جان نہیں چھوڑے گا، اس میں کوئی رائے نہیں. یہ ہے غیرت مند، ٹھیک ہے نا، اے غیرت ہے. خواتین بھیجی ہیں تو اوپر پڑا پھڈا، دو غیرت. اب پھڈا پڑا اور پھڈا جو تھا نا وہ پھیل گیا. اچھا. پھر وہاں پہ جو ان کے ساتھ رابطے میں تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ لوگ بہت ناراض ہو گئے، تو آپ جو ہے نا آپ کو ہم پناہ دے کے اپنی پروٹیکشن میں نکال دیتے ہیں، تو آپ ہمیں اتنے پیسے دیں. اچھا جی، ٹھیک ہے. انہوں نے پیسے بھی لے لیے اس سے اور ان کو نکالا بھی. اور ان کے ہی ساتھی پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے جو اوپر سے پتھر مار رہے تھے یا وہ مار رہے تھے. وہاں کے ہر قبیلے نے ان کو پناہ کے نام کے اوپر اپنی پروٹیکشن میں لیا، ان کو لوٹا، ان کے بچوں کو قتل کیا، اور ہر قبیلے نے ان سے کمائی کی. تو یہ کوئی بہادری سے نہیں مار رہے تھے ان کو،
اچھا. وہ جب کابل سے چل پڑے جلال آباد کی طرف تو یہ راستے میں پہاڑی سلسلہ بہت ہارڈ ہے. جی ایسے تو ہی. وہاں سے ان پہاڑ کے اوپر سے ان کے اوپر پتھر وتھر مارتے تھے. نیچے جو پارٹی ساتھ میں ہوتی تھی پروٹیکشن کے نام کے اوپر, وہ ان کا قتل عام شروع کر دیتی تھی. یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح ان کو وسا کے مارا, جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا, وسا کے مارنے سے مطلب یہ کہ ان کو دھوکہ دے کے مارا, بہادری سے نہیں مارا. صحیح. یہ غلط پڑھایا جاتا ہے, یہ غلط پڑھایا گیا ہمیں. وسا کے مارا. جی وسا کے مارا. اور وہ بھی پڑھا ہے نا کہ اصل ایشو کیا تھا کہ وہ جی ہم نے خواتین بھیجی ہیں, ہمیں پیسے تو پورے دو. وہ ہم بیان کر گئے نا, تو بیان کر گئے نا. یہ اصل وجہ تو یہی رہے گی نا, کاروبار, بزنس انٹرسٹ. ابھی ایک اور بتاتا ہوں. اب بزنس انٹرسٹ ادھر بھی ہے نا. صحیح. کہ یہ جب سے حافظ آئی ہے اس نے سمگلنگ ہی بند کر دی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. جو پاکستان میں ان کی بات کرتی ہے وہ بھی ان کا نام بھی سمگلنگ کے اندر ٹاپ پہ. آپ دیکھیے. صحیح. میں پولیٹیکل قیادت کا کسی کا نام نہیں لے رہا. صحیح. لیکن جو ان کے حق کے اندر اس وقت بہت بڑے بڑے منہ کھول کے اور چادریں اوڑھ کے بات کرتے ہیں, ان کی پاکستان میں وجہ شہرت جو ہے سمگلنگ تو نہیں ہے. یہ نہیں, سمگلنگ بھی. ہاں وہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اب یہ بلا کیوں ہے, میں آپ کو اپنی ریئل لائف کی اگزامپل دیتا ہوں. اب آپ کو برا نہ لگے, مجھے برا لگے لگ بھی گیا تو میں نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کروں گا. آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے. آئی واز ان مائی کالج لائف. تو ایک میرے ماموں کے دوست ہوتے تھے, ابھی ان کا نام بھی لے لیتا ہوں, خیر چلیں رہنے دیں, کیا لینا. ان کے گھر میں ہم گئے, ٹھیک ہے, تو بڑی اچھی خدمت کی. ہی واز اے پٹھان, ہی واز اے پشتون, ناٹ افغان. تو میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ گیا ہوں, ٹھیک ہے, جو وہاں پر مجھے تو لگا بھابھی ہیں یا میری مامی ہے کیونکہ ماموں کے دوست تھے. لیکن جب میں نیکسٹ ٹائم گیا تو خاتون چینج, پھر کوئی 6 مہینے کا ٹائم پڑا, پھر خاتون چینج. میں نے کہا یار بڑا عزت دار آدمی ہے, مطلب یہ طلاق دے دیتا, بیوی نہیں لے آتا. وہ یہ ہوتا تھا کہ اس کا کاروبار تھا افغانستان میں, 3,000 روپے میں, اس وقت 3,000 چلیں, آج 30,000 کر لیں, چلے 3 لاکھ ہی کر لیں آج سے 15 سال. میں آپ کو ریئل لائف میں نے اپنے کانوں سے پہلی دفعہ سنا تھا, اور مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ خاتون خرید لیتے تھے. میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ میں نے اپنے ریئل لائف, افغانستان میں کاروبار تھا, کپڑے کا کاروبار تھا. اگر وہ مجھے سن رہا ہے تو وہ ہنسے گا آج. چلیے اس کو چھوڑیں. تو بھائی اچھا, ایک اور اینگلو افغان وار جو 1942 میں ہوئی تھی, اس کے بعد بھلا کیا ہوا تھا سر؟ اس کے بعد جب وہ ایک بندہ جلال آباد پہنچا اور پھر اس نے پشاور پیغام بھیجا, اور پھر جناب یہاں سے پھر فوج تیار ہو کے گئی. سر ٹھیک ہے. اس فوج میں زیادہ تر سکھ رکھے گئے, جبکہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی بر صغیر کے یا پاکستان پنجاب کے مسلمان تھے. بہت کم 18, 19, 20 ہوں گے, اس کے علاوہ نہیں تھے. زیادہ تر سکھ حضرات تھے یا ہندو رکھے فوج نے. انگریز نے فوج بنایا, باقاعدہ لشکر بنایا یہاں سے. اور رنجیت سنگھ کی فوج جو تھی وہ ویسے ہی بے روزگار پھر رہی تھی, ان کو بھرتی کر کے لے کے گیا. سر راستے میں آنے والا کوئی قبیلہ, کوئی گھر, کوئی خاندان چھوڑا نہیں انہوں نے. اچھا, بچے خواتین سب فنش. اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت بہادری کہاں بڑھ گئی تھی؟ ہاں, اگر بہادر تھے تو جب پھر فوج جو ہے وہ اس اینگلو افغان وار کے بعد پھر انگریز کی فوج جب قہر بن کے ٹوٹی, جس کو کہتے ہیں قہر بن کے ٹوٹنا. ہاں سر جلال آباد ٹپنے کے بعد نا ارد گرد وہ اوپر کو گھر بھی نظر آیا ہے نا, تو وہ وہاں تک چڑھ کے انہوں نے وہاں پہ موجود لوگوں کو قتل کیا, اس گھر کو آگ لگائی. اتنا مارا, بہت ہی مارا. تو اس کا ذکر نہیں کرتے, اس کا بھی ذکر کیا کریں. یہ تو کہتے ہیں ہم کبھی فتح ہی نہیں ہو پایا افغان طالبان کا. سب سر پھر جا کے انہوں نے کابل میں اپنا باقاعدہ جھنڈا گاڑا, جس کو کہتے ہیں نا جھنڈا گاڑنا, گوروں نے. اور مطلب کہ کابل میں کچھ 7-8 دن مسلسل قتل عام جاری رہا. یہ سارے وہاں سے بھاگ گئے. یہ آپ کو بعض علاقوں کے اندر بلخ ہو گیا, بامیان ہو گیا, وہاں پہ تھوڑے تھوڑے یہ پختون نظر آتے ہیں نا جو
اگر آپ ان کا ڈیموگرافی کا جائزہ لیں، یہ اس دور کے بھاگے ہوئے لوگ ہیں جو کابل سے بھاگ کے وہاں پہ جا کے تو انہوں نے پناہیں لی تھی. اچھا. انگریز یہ پوری کہانی سنایا کریں نا پھر. ہم وہ ایک پینٹنگ جو کہ گوروں نے اپنے گھروں میں اکثر لگا رکھی ہے، واحد ڈاکٹر جو تھا وہاں سے بچ کے پہنچا تھا، باقی سارے بچے، خواتین، نہتی خواتین، ٹھیک ہے، اور جوان وغیرہ سب انہوں نے قتل کر دیے تھے اور دھوکہ دے کے قتل کیے تھے. یہ بہادری والے لوگ نہیں ہیں، یہ دھوکہ دے کے قتل کرنے والے لوگ. صحیح ہوگی. تو ان دھوکے بازوں کے دھوکے میں نہیں آنا. وہ کہیں کہ جناب ہم حملہ کریں گے، ہم کہیں گے بھائی تو کر لے. ٹھیک 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 ہے نا. پھر وہ حملے کے بعد نہ آئے گا نہیں ہم یہاں پہ مظاہرہ کریں گے. اچھا تو مظاہرہ کر لے. اچھا نہیں ہم یہاں پہ پٹاخہ پھوڑیں گے. تو پٹاخہ پھوڑ لے. نہیں ہم یہاں پہ 15 روپے والی شرلی چھوڑیں گے. یار تو شرلی چھوڑ لے بھائی. وہ شرلی چھوڑنے تک آئے گا آپ کے پاس، اخیر میں آپ سے منت کرے گا کھانا تو کھلا دے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی کر. اچھا ایک اور جو ہے نا، میں آپ کو ان کو نا سنجیدہ لینا بند کر دیں. بند کر یہ بہت بڑا مزاح ہے. لیکن ایک برِ صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا مزاح جو ہے وہ افغان ہے. افغان طالبان اور افغان. ٹھیک. اچھا ایک افغان طالبان وہ کسی بھی روپ میں ہوں، لیکن یہ قابلی افغان. صحیح سے ایسے ہی ہے. اچھا ایک اور جو معاشرتی پہلو ہے نا، تھوڑی لمبی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں. معاشرتی پہلو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں لوگوں کی، میں کیونکہ پبلک کا آدمی ہوں، بیچ میں بیٹھتے ہیں ہم. یہ آپ کے تو ماشاءاللہ بال وائٹ ہو گئے ہیں اسی چیز کو کور رہی کوئی نہیں. سوری تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنا. تو ایسے کو ٹوپی پا کے میں اور تھوڑے لیے ہیٹ پانی میں ذرا اگلی دفعہ میں 2 ہیٹ لے کے آؤں لے کے نا دونوں نے پا کے کرنا ہے. اچھا ہوں ایک پہلو ہے، اس کو بھی مذاق نہیں لینا آپ نے، کہ خوبصورت لڑکے جو ہیں وہ افغانستان جانے سے ڈرتے ہیں. اگر کسی کو آپ نے جگت لگانی ہے نا تو کہتے ہیں تینوں میں افغانستان بھیج دینا، مطلب تمکی دینی ہے. ہاں کہتے ہیں نا. یار یہ کیا پہلو ہے، اس کو ذرا سیریس ذرا بتائیں. دیکھیں وہاں پہ باقاعدہ انسٹیٹیوشن ہے. بچہ، اس کو بچہ بازی کہا جاتا ہے ان کی زبان کے اندر. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بچہ بازی کا بہت ہی قریح مطلب نکلتا ہے تو ہم عمومی طور پہ ڈسکس نہیں کرتے. بغ بچہ اس کو کہتے ہیں، بغ بچہ. تو یہ کیوں آیا ہے، اس کا ایک معاشی پہلو بھی ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹی جو ہوتی ہے اس کے خوبصورتی یا اس کی فطانت اور ذہانت کے باعث اس کا وہ افزانہ ہوتا ہے جو شادی کے وقت ادا کرنا ہوتا ہے. صحیح. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو افغانستان میں ہمیشہ غربت کا دور آ رہا ہے. دیکھنا یہ پہلے ٹھیک ہے. وہ پیسے جمع ہو نہیں پاتے. تو وہ پھر بچے لڑکے اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں مذاکرات کر کے غم زندگی کو کم کر لیتے ہیں. اچھا. تو وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ باقاعدہ. اوکے. ٹھیک ہے نا. مطلب جس طرح آپ نے ایک ماشاءاللہ بہت اچھی امپورٹڈ قیمتی گھڑی پہنی ہوئی ہے تو یہ آپ کی شخصیت کو واضح کرتی ہے. وہاں پہ آپ نے کتنا نوخیز اور خوبصورت بغ بچہ رکھا ہوا ہے، یہ آپ کے اسٹیٹس کو کرتا ہے سوسائٹی کے اندر. قسم سے. ہاں. ٹھیک ہے. ڈرو اس وقت تو جدو بغ بچہ تو آنو رکھ لگے یار اسی انہوں گزر گئے اسٹیج تو. ٹھیک ہے یار. ویسے وہ بکرا سنیا سی، وہ بچہ بغ بچہ بغض نہیں ہوتا. ہاں جی. اس سے آگے سے زواد اتار دیتے ہیں بغ بچہ. ٹھیک ہے. بغل بچہ کہہ لیں، بغل بچہ بھی یہیں سے نکلا ہے. تو بغ بچہ جو ہے وہ باقاعدہ وہاں پہ ایک انسٹیٹیوشن ہے اور اس کو وہ قطعاً بھی خلاف شریعت، خلاف معاشرت یا خلاف اخلاق نہیں سمجھتے. واہ. ٹھیک ہے. اور اس سے بڑی ایک بات مجھے پتہ چلی، جہاں پہ بھی جاتے ہیں یہ کلچر، یہ والا کلچر لے کے جاتے ہیں. میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا یو اے ای. جی سر. اور یو اے ای میں ایک ریاست ہے شارجہ. جی. تو شارجہ کے وہ درمیان میں سمندر اندر کو آتا ہے، تو اس سمندر کے ارد گرد وہ سارا بنی ہوئی ہیں بلڈنگز. تو اس کے کنارے ایک پارک بھی ہے. تو میں نے اپنے میزبان کو کہا کہ یار اس پارک میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں. اس نے کہا نہیں ایسے نہیں بیٹھنا. میں کہا کیوں نہیں بیٹھنا؟ اور نہیں بیٹھنا نا. اچھا وہ چونکہ میرا ان کے ساتھ بڑا احترام کا رشتہ ہے تو وہ مجھے نہیں بتا رہے تھے کہ کیوں نہیں بیٹھنا.
میں نے کہا یار یہاں پہ ضرور چیز ہوگی کوئی ایسی, تو یہ تو نہیں بتا رہا نا. تو میں نے تو ظاہر ہے ایز اے جرنلسٹ میرا تو اب اشتیاق بڑھ گیا کہ میں پتہ کروں. اچھا وہ پتہ نہیں جمعے کا دن تھا یا جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کی وقت تھا. خیر ہم نے جستجو جاری رکھی تو ہمیں 2 دن بعد پتہ چل گیا کہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہاں پر مقیم افغان جو ہیں وہ اپنے بھوک بچے لے کے آتے ہیں. باقاعدہ بھوک بچے کی لین دین ہوتی ہے, ساتھ میں پیسے بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی سرزمین نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, ابھی آپ دیکھیں نا پرسوں کابل اپنا لندن کے اندر وہ مسافر بیچارے اتر رہے تھے میٹرو سے, ان کو کسی پاگل نے چھریاں مارنا شروع کر دیں. 8 بندے زخمی ہوئے, ایک ان میں سے مر گیا, اس کو 3-4 وار لگے. اور وہ جو پکڑا گیا ہے وہ داؤد صافی نام کا ایک افغان ہے. ایسے ٹھیک ہے, اب پتہ نہیں وہ پاگل تھا یا کیا تھا, لیکن یار آپ ذرا ان کی سوچیں نا جو انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر اپنے ایک ترقی یافتہ معاشرے کا اس کو حصہ بنانا چاہ رہے تھے, اس کو انہوں نے پناہ دی ہوگی, کھانا دیا ہوگا, رہائش دی ہوگی, اور اس شخص نے کیا حرکت کر دی. یہ دنیا میں ہر جگہ پہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. روزانہ ان کے جہاز وہاں سے ٹیک آف کرتے ہیں, اور اگلی مصیبت یہ ہے کہ اسلام آباد میں لینڈ کرتے ہیں وہ جہاز, کیونکہ ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ گئے ہوتے ہیں. اب حکومت پاکستان کیا کرتی ہے, بس ان کو پکڑ کے جا کے طورخم پہ چھوڑ دیتی ہے, پائیں تسی جانو تو ملک جانو, کیونکہ وہ واپس ادھر ہی بھیج. اچھا ایک اور, یہ وہ بچے جو ہیں یہ افغان فوج میں زیادہ آگے ہوئے ہیں, وہی وہ بچے جو ہیں نا بڑے ہو بھاگتے ہیں نا, پھر دوڑ لگایا. ہاں یہ خوشحال بھی مجھے لگتا ہے کہ ماضی اسی لیے تو انہوں نے پینٹیں لہرائی تھیں کیونکہ ان کے پاس سب سے آخری ہتھیار یہی تھا کہ وہ پینٹ اتار کے تو لہرا دیں کہ یہ ہماری ٹوٹل متاع ہے, یہ ہماری ٹوٹل عزت ہے, ٹوٹل قیمت ہے, یہ لے لو, یہ بھی لے لو اور جان بخشی کار. صحیح. لاسٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں بھارت نے افغانستان کو بہت ذلیل نہیں کروا دیا, ایک مگر مچھ کے وہ کہتے ہیں نا کہ جال میں دے دیا, منہ میں دے دیا, ویسی بات. لیکن دیکھو بات یہ ہے, جیسے میں نے آپ کو تاریخ بتائی ہے نا کہ بزنس میں وہ نہیں دو نمبری کرتے ہے نا. انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو سودے بازی کی تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا کو یہ مسئلہ ہے نا کہ وہ ایک میزائل مارتا ہے, پاکستان آگے سے 14 میزائل مارے گا. یہ ہم نے تھریش ہولڈ بنایا ہوا ہے. آفا صاحب نے آنے کے یہ مئی کی جنگ کے بعد یہ تھریش ہولڈ بنا دیا تھا کہ ادھر سے 1 گولی آئی, ادھر 14 گولیاں جان. واہ. اور دوسرا تھریش ہولڈ ہمارا یہ ہے کہ اب انڈیا کے ساتھ جنگ ہونی ہے تو وہ انڈیا کی سرزمین پہ ہونی ہے. ساڈے کو تو پیچھے ہٹن کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے, آبادی بہت زیادہ ہو گئی, ٹھیک ہے نا. یہ تھریش ہولڈ ہے ہمارا. اب انڈیا کو پتہ ہے کہ ادھروں اسی تھوڑی جی کوچی کیتی یا پنگے بازی کیتی بس, تو انہوں نے جناب گھسانا ہے اور مارنا بہت ہے, لپیٹنا ہے. اب وہ کیا کریں, انہوں نے ان کو کرائے پہ لیا ہے کہ ہم ادھر سے ماریں گے گولی تو تم نے کہنا کچھ ہم نے گولی چلایا. وہ طورخم تے کھڑے ہو کے تو باولپور تے سیکٹر تے کیویں گولی چلا سکنا ہے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ڈھونڈا تھا کہ پنڈی اسلام آباد کے اوپر میزائل ادھر سے آئیں, ذمہ داری طورخم والا قبول کرے کہ ہم نے کیا. پاکستان نے یہ سازش ناکام بنائی. پاکستان نے دونوں سائیڈ پہ ہماری مسلح افواج کو اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے, انہوں نے دونوں سائیڈ کے اوپر اپنی کیپیسٹی شو کر دی کہ بھائی جو گولی چلائے گا اس کا بھی بیڑا گرک کریں گے, اور جو ذمہ داری قبول کرے گا اس کی تو نسلیں اڑا دیں گے. صحیح, ٹھیک ہے نا. یہ ایسے ہی مذاکرات میں وہ ہماری بات ماننے پہ مجبور نہیں ہوئے بھائی جان, پوری طرح تسلی کرائی, دکھا کے سمجھایا گیا ہے کہ یہ ہوگا پھر آپ کے ساتھ. ہاں جی, کرنا ہے تو کر لیں. ہاں یہ نہ ہو 5000 کی جیکٹ 500 پہ بھی ہم نہ لیں, فری لے جائیں. ہاں کسی لیلا نہیں تھوڑا ہم کہ رکھ دے تھے پیسے ہوں گے تو لے آئیے. اللہ ہی. چلے بہت شکریہ رضی بھائی, آپ آئے, تشریف لائے, اور آپ نے بہت اچھا آج تو مجھے جو ہسٹری بتائی ہے نا, میں بڑا ویٹ کر رہا تھا, 1 مہینہ لگ گیا تو انہوں بھی سچ بول رہے. چلیں بہت شکریہ آپ کا. تسی ہن خیال کریا جے, میرا مطلب افغانستان کے وہ جو طالبان ہو تو حیا کر لو, یہ یہاں سے آپ کو وہ نہیں ملنا جو پہلے آپ کو ملتا رہا. اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.